اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ حشر تک اب زبان کھولیں گے، حشر تک اب زبان کھولیں گے، تم پکارو گے ہم نہ بولیں گے۔ نہایت افسوس اور درد کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک لمبے عرصے تک تدریسی خدمت انجام دینے والے استاذ، علوم شرعیہ پر گہری نگاہ رکھنے والے، مختلف زبانوں کے ماہر، طلباء کے لیے نہایت فکر مند اور طلباء سے بے پناہ محبت کرنے والے نہایت مقبول و محبوب استاذ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب ندوی قاسمی، جنہیں اب رحمۃ اللہ علیہ کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالی انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اہل خانہ کو، ان کے پسماندگان کو، ان کے احبہ اور اقربا کو اور ان کے تلامذہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے، یہاں جو بھی آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا میں کسی کو بھی قرار، دوام اور بقا نہیں ہے، ہمیشگی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کچھ ایسی برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں کہ جب وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو جاتی ہیں تو دل تڑپ اٹھتا ہے اور انسان مشکل سے صبر کر پاتا ہے اور راتوں نیند نہیں پڑتی ہے۔ ہمارے استاذ اور سینکڑوں ہزاروں ندویوں کے استاذ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی ہستیوں میں تھے کہ جن کی موت کا غم بھلانا آسان نہیں ہے۔ استاد محترم طلباء کے لیے جتنا فکر مند رہتے تھے اور ہر اعتبار سے ان کی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے جو مشورے دیتے رہتے تھے، جو کوششیں کرتے تھے اور جو سفارشیں کرتے رہتے تھے، وہ کسی بھی ندوی فاضل پر مخفی نہیں ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند اور دارالعلوم ندوۃ العلماء دونوں اداروں کے چوٹی کے علماء کے سامنے زانو تلمس طے کر چکے تھے، اور دونوں جگہوں کی خصوصیات کے وہ جامع تھے۔ وہ ایک طرف کتاب و سنت پر گہری نگاہ رکھتے تھے، علوم شرعیہ کے ماہر تھے، دوسری طرف مختلف زبانوں میں مہارت رکھتے تھے، مختلف زبانوں کے عالم تھے، اور عصری علوم میں بھی اچھی خاصی واقفیت رکھتے تھے، اور عصری علوم بھی مستقل پڑھتے اور سیکھتے رہتے تھے۔ یوں تو وہ تمام طلباء کے لیے ایک ہر دل عزیز اور محبوب اور مقبول استاذ تھے، اور ہر طالب علم جو ان سے ملتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں ان کا سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ پھر بھی وہ چند طلباء کی خصوصی طور پر تربیت کرتے تھے، اور جس طرح بھی ان کا تعاون ممکن ہو سکتا تھا کرنے میں گریز نہیں کرتے تھے۔ اور انہوں نے خود کئی بار مجھ سے یہ بات بیان فرمائی کہ جب تک مدارس کے کچھ خاص طلباء کی خصوصی تربیت نہ ہو، مردم سازی کا کام نہ کیا جائے، اور جن طلباء کے تعلق سے یہ امید ہو، استاد کو یہ لگے، اساتذہ کو یہ محسوس ہو کہ یہ مستقبل میں کچھ کر سکتے ہیں، جب تک ان پر خصوصی توجہ نہ دی جائے تب تک مدارس کا کما حقوق فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اور باوجود کہ انہیں اونچے درجوں میں بڑی کتابیں پڑھانے کو ملتی تھی، پھر بھی وہ وقت نکال کر طلباء کو بہت سی کتابیں الگ سے پڑھاتے رہتے تھے۔ کسی کو نحو پڑھا رہے ہیں، کسی کو صرف پڑھا رہے ہیں، کسی کو انشاء پڑھا رہے ہیں، اور تو اور کسی کو میتھمیٹکس پڑھا رہے ہیں، کسی کو ہندی پڑھا رہے ہیں، کسی کو انگریزی پڑھا رہے ہیں، کسی کو سنسکرت پڑھا رہے ہیں، مختلف علوم پڑھاتے رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ علوم کے ایک خزانہ ہے، علوم کے ایک سمندر ہیں، اور میری ان باتوں کی ہر وہ شخص گواہی دے گا جس نے انہیں قریب سے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک مرتبہ کہا کہ مجھ کو کسی بھی زبان کو سمجھنے میں صرف 15 دن لگتے ہیں، 15 دن کے اندر میں اس زبان کے جو حروف تہجی ہوتے ہیں، الفابیٹس ہوتے ہیں، ان کو سمجھ جاتا ہوں، اور اس زبان کے قواعد کو سمجھ جاتا ہوں، اور اس زبان میں جملوں کی ترتیب کیا ہوتی ہے اس کو سمجھ جاتا ہوں، اور اس کے بعد انسان ڈکشنری کی مدد سے آگے
اس زبان کا مطالعہ کر سکتا ہے اور پھر اس میں وہ ترقی کر سکتا ہے۔ بارہا ایسا ہوا کہ وہ کینٹین چائے پینے جا رہے ہیں یا باہر پان لینے جا رہے ہیں یا کسی اور کام سے جا رہے ہیں اور کسی طالب علم کا ہاتھ پکڑ لیا اور پھر اس سے بات کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، تم کیا پڑھتے ہو، تمہیں کیا بننا ہے، تم کیا بننا چاہتے ہو، اور پھر اس کو ساتھ ہی ساتھ مشورہ بھی دے رہے ہیں کہ تم یہ کتاب پڑھ لو، تم یہ کتاب پڑھ لو، یہ کتاب شبلی لائبریری میں ہے، یہ کتاب فلاں جگہ ہے، یہ کتاب فلاں مکتبے پہ ملے گی، وہاں سے خرید لو اور پھر اس کا مطالعہ کرو، اس طرح لکھنے کی مشق کرو، اور پھر تم کو یہ بھی کرنا چاہیے، تم اس طرح اپنے آپ کو تیار کرو۔ اس طرح طالب علم کو بہت فائدہ ہوتا تھا، اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوتا تھا اور پھر وہ لکھنے پڑھنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنے طلبہ ہیں جن کی مولانا نے خصوصی طور پر تربیت کی اور وہ طلبہ ہمیشہ مولانا سے ہر چیز میں مشورہ لیتے رہے اور پھر مولانا کے مشورے کے مطابق زندگی گزارتے رہے اور جو بھی ان کی تعلیمی یا دعوتی سرگرمی ہے وہ ان کی نگرانی میں انجام دیتے رہے۔ مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی طور پر ان سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یوں تو ہمیں ان سے درجے میں امام جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر احکام القرآن کا وہ حصہ جو ندوے کے نصاب میں داخل ہے پڑھنے کا موقع ملا، لیکن الگ سے خصوصی طور پر ہمیں ان سے سنسکرت اور ہندی میں استفادے کا موقع ملا۔ ہم چند ساتھی کئی مہینوں تک ان سے عصر بعد سنسکرت پڑھتے تھے اور مولانا سارا کام چھوڑ کر وقت نکال کر اہتمام سے عصر بعد ہم لوگوں کو سنسکرت پڑھاتے تھے۔ ہر طالب علم کے کچھ خصوصی اور محبوب اساتذہ ہوتے ہیں جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے اور جنہیں وہ اپنے لیے مشعل راہ اور آئیڈیل اور نمونہ سمجھتا ہے اور جن کی تعلیمات اور تربیت کا اس کی زندگی میں گہرا اثر ہوتا ہے، نمایاں اثرات ہوتے ہیں جو نظر آتے ہیں۔ تو حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ میرے لیے انہی اساتذہ میں سے تھے جن سے میں ہمیشہ بے پناہ محبت کرتا تھا اور جن کو میں اپنے لیے اپنے مستقبل کے لیے مشعل راہ سمجھتا ہوں اور جن کی تعلیمات اور جن کی تربیتی گفتگو میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ان کی بہت سی باتیں ہیں، ان کی زندگی کے بہت سے روشن پہلو ہیں، بہت سے نمایاں باب ہیں جسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سمجھا ہے، برتا ہے، جسے انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا۔ ابھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا ایک باغیچہ بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کے پسماندگان کو، ان کے اہل خانہ کو، ان کے احبہ اور اقربا کو اور ان کے تلامذہ اور ان کے شاگردوں کو سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور سب سے ایک درخواست یہ ہے کہ سب لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھ کر حضرت مولانا کے لیے ایصال ثواب کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب